واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں وفات دے گا۔ تو آج سورۃ النحل کی آیت نمبر 70 سے بیان ہے، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، پھر وہی تم کو وفات بھی دے گا۔ پیدا بھی اس نے کیا، وفات بھی وہی دے گا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، اور تم میں سے بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار جن سے کہ وہ حصول علم کے بعد کچھ بھی نہ جان سکیں۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ نہایت علم والا، بے حد قدرت والا ہے۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا بھی کیا، اور ایک دن اللہ ہی تمہیں وفات دے دے گا، تمہیں مار دے گا۔ جب تمہارا مرنے کا وقت آئے گا اس دن وفات دے دے گا۔ تم میں سے بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ ناکارہ عمر کی طرف کیسے لوٹایا جاتا ہے؟ کیا پہلے بھی عمر ناکارہ تھی جو دوبارہ لوٹایا جا رہا ہے؟ تاکہ انجام کار، یعنی اب دوسری چیز اس کے پیرالل کہ وہ حصول علم کے بعد کچھ بھی نہ جان سکے۔ علم کو حاصل کرنے کے بعد، علم آ جانے کے بعد پھر علم کچھ بھی نہ ہو، علم ہی نہ رہے۔ تو پہلے پیدا بھی کر دیا، پھر مار بھی دیا، بہترین عمر کو پہنچانے کے بعد ناکارہ عمر کی طرف بھی لے گیا۔ علم کو دینے کے بعد علم کی بات بھی نہ رہی۔ ان اللہ علیم قدیر، اس لیے کہ اللہ بہت علم والا، بہت قدرت والا ہے۔ اب انسان کی عمر کے 4 فیز بیان کیے گئے ہیں، 4 فیز۔ پہلا فیز یہ ہے کہ یہ اس کی عمر کا وہ زمانہ ہے جو اس کے بچپن اور نوجوانی کا زمانہ ہوتا ہے، اور اس کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ زمانہ جو ان سے ہے اس کی پیدائش سے لے کر 20 سال تک کا ہے۔ 20 سال تک کا ہے۔ عمر کے کتنے فیز بیان کیے گئے ہیں؟ 4 فیز۔ پہلا فیز 20 سال تک کا ہے، یہ اس کی نشو و نما کا ہے۔ چھوٹا سا بچہ پیدا ہوتا ہے، دنوں میں بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، بولتا نہیں ہے، بولنا شروع ہوتا ہے، دیکھتا ہے مگر سمجھتا نہیں ہے، آہستہ آہستہ سمجھنا شروع ہوتا ہے۔ 20 سال کی عمر کے اندر اس کا جسم بڑھتا ہے، پھولتا ہے، اور چیزیں یعنی وہ بڑا ہوتا ہے۔ یہ پہلا فیز ہے۔ دوسرا فیز، اب جب اس کی عمر اپنے شباب کو پہنچتی ہے، شباب کو پہنچتی ہے، اس کی ایمرجنسی ہے، اب یہ جو فیز ہے یہ 20 سال سے 40 سال کی عمر تک کا ہے۔ اصل اس کی جوانی اور اصل اس کا شباب اور اس کی طاقت جنسی ہے، یہ دوسرا فیز ہے۔ اور تیسرا فیز جن سے اب بڑھاپے کی
ابتدا ہوتی ہے، ابھی بڑھاپا آیا نہیں ہے، ابھی بڑھاپے کی ابتدا ہوئی ہے۔ اب اس کی عمر پہلے جب پیدا ہوا تھا 20 سالوں میں پورا اس کی گروتھ ہوئی، وہ اتنے سے اتنا ہو گیا، بڑا ہو گیا، سننا، دیکھنا، بولنا، جسم میں طاقت، سمجھنا چیزوں کو، پھر 20 سے 40 سال جوانی اور شباب اور طاقت جنسی ہے۔ اب تیسرا فیز اس کا شروع ہوتا ہے، اور یہ فیز 40 سال سے 60 سال کی عمر تک کا ہے۔ اب بڑھاپے کی شروعات ہوتی ہیں، اور پھر چوتھا جو فیز ہے اس کو حکماء نے فرمایا کہ یہ اب اصل وہ تو بڑھاپے کی شروعات تھی نا ان 20 سالوں میں، اب یہ بڑھاپے کا صحیح زمانہ ہے جو شروع ہوتا ہے، اور یہ 60 سال سے 70-80 سال کی عمر کا زمانہ ہوتا ہے، 70-80 سال کا۔ تو اب یہ 4 فیز آپ کو سمجھ میں آ گئے جو انسان کی زندگی کے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے 20 سال اس کی نشو و نما، پلنا، بڑھنا، پھولنا، پھلنا، اور پھر اگلے 20 سال جو دوسرا فیز ہے اس کا طاقت، اس کی جوانی اور اس کا شباب، اور تھرڈ فیز 40 سے 60 سال کی عمر کا، اب اس کا بڑھاپے کی شروعات ہیں 40 سال کے بعد، آہستہ آہستہ اب ذرا جسم واپس آنا شروع ہوا ہے، کمزوری کی طرف، واپس بڑھاپے کی طرف۔ اور چوتھا فیز 60 سال سے 70-80 سال کی عمر تک کا۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انسان کی عمر کے اندر یہ جو تغیرات پیدا ہو رہی ہیں، ان تغیرات کا خالق کون ہے؟ ان تغیرات کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے سوا آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، بھلے جو لوگ سورج کی پوجا کرتی ہوں، چاند کی کرتی ہوں، آگ کی کرتی ہوں، بتوں کی پوجا کرتی ہوں، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ تغیرات جون سی ہیں، یا اللہ کے سوا کسی اور نے دعویٰ کیا ہو جون سے کہ ان تغیرات کا خالق جون سا ہے وہ ہے۔ تو لوگوں نے اللہ کے سوا جن چیزوں کو خالق مانا، یہ تغیرات تو اس وقت بھی موجود تھے جب ان چیزوں کا وجود ہی نہیں تھا۔ مثلا جن لوگوں نے فار ایگزامپل بتوں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، مورتیاں بنائیں، اور پھر ان کو اپنا معبود بنایا اور ان کو سجدہ کیا، بتوں کی پوجا کی، تو یہ تغیرات کیا ان بتوں نے پیدا کیے؟ ان تغیرات کے خالق وہ بت ہیں؟ نہیں، اس سے پہلے بھی یہ تغیرات موجود تھے جون سے۔ تو انسان کی عمر کے ان تغیرات کا خالق کون ہے؟ تو ماننا پڑے گا کہ انسان کی زندگی اور انسان کی عمر کے اندر یہ جو مختلف فیزز آ رہی ہیں، ان سب تغیرات کا خالق جون سا ہے وہ کون ہے؟ اللہ، اللہ، صرف اللہ، اور اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے وہی عبادت کا مستحق ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، صرف اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ اب جس چوتھے فیز کا ذکر کیا جون سے، کیونکہ آپ اگر آیت کے معنوں میں غور کریں، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں وفات دے گا، پیدائش بھی ہے اور وفات بھی ہے، اور پھر تم میں سے بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جائے گا، یعنی کامل عمر سے واپس پہلے کامل عمر کی طرف لے جایا گیا، دوبارہ
دوبارہ ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جائے گا. جب پیدا نہیں تھے تو تمہیں پیدا کر دیا گیا, اور جب پیدا کر دیا گیا تو تمہیں دوبارہ مار دیا جائے گا, اور جب تمہیں دوبارہ فوت کرے گا, تم وفات پاؤ گے تو تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے وہ, پھر وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا دوبارہ. اور تیسرا یہ کہ علم کو حاصل کرنے کے بعد بھی ایک فیز آنے والا ہے کہ پھر تم علم کو, پھر حالت یہ ہوگی کہ علم کا پتہ ہی نہیں ہوگا جن سے. تو یہ مختلف فیزز جون سی. اچھا, اب اس میں جو چوتھا فیز جس کا ذکر کیا ہے, جو 60 سال سے 70-80 سال کی طرف کو لے کے جاتا ہے, یہ وہ فیز ہے انسان کی عمر کا جس میں انسان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے حقیقی معنوں میں. ویسے تو 40 سال کے بعد کمزوری شروع ہو جاتی ہے, مگر اس فیز میں حقیقی معنوں میں ایک ضعف شروع ہوتا ہے, اور انسان سٹیپ بائی سٹیپ بڑھاپے کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے. اب یہاں تک کہ وہ اس کیفیت میں پہنچ جاتا ہے کہ جب کوئی دوا اس کی جوانی کی قوت کو واپس لا سکتی ہے, ایسی سٹیج پر پہنچ جاتا ہے پھر اس کی جوانی کی قوت کو بھی کوئی دوا واپس نہیں لا سکتی. اس کے شباب کا جو دور ہے اس کو کوئی دوا واپس نہیں لا سکتی. وہ دور تھا 20 سے 40, 40 سے 60, مگر 60 سے آگے کا جو دور ہے اب دواؤں کا دور بھی ختم ہو رہا ہے. اب کوئی حکیم, کوئی طبیب, کوئی ڈاکٹر نہیں, اب کوئی دوا کام نہیں دے گی جو اس کے شباب کو واپس لائے, جو اس کی جوانی کو واپس لائے, جو اس کی نوجوانی کی طاقت کو واپس لائے. اب کوئی دوا. تو اصل چیز جو اس آیت میں بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ انسان اس عمر کے اس دور کے شروع ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی آیات کے اندر غور و فکر کیوں نہیں کرتا اور بصیرت سے کام کیوں نہیں لیتا, جبکہ اس کو غور و فکر کرنے کی ایک صلاحیت بھی دی گئی ہے. اور قدم قدم کے اوپر پچھلی آیات کو ہی دیکھ لیں جو پچھلے چند دن کے اندر دروس ہوئے, کہ کہیں دودھ کی مثال دی کہ گوبر اور خون کے اندر سے ہم تمہارے لیے کرسٹل کلیئر دودھ نکالتے ہیں, کہیں بارش کے پانی کی مثال دی, کہیں مکھی کی مثال دی کہ دیکھو تم بڑی بڑی چیزوں کو دیکھتے ہو, ایک مکھی کے اندر جو کار فرمائی, ہماری حکمت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں, سائنس وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. تو اس لیے ابھی وہ کیوں نہیں اپنی اس صلاحیت کو بروئے کار لاتا اور سوچتا اس عمر سے پہلے جون سے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو جو عدم سے تمہیں وجود میں لا سکتا ہے وہ پھر تمہیں عدم میں لے کے جا سکتا ہے, پھر تمہیں اس میں لے جا. پھر مختلف عمریں اور روحیں قبض کی جا رہی ہیں, کسی کی پہلے فیز میں, کسی کی دوسرے فیز میں, کسی کی تیسرے فیز میں, کسی کی چوتھے فیز میں. کہیں جوانی میں روح قبض کر رہا ہے, کہیں بچوں کی عمر میں روح قبض کر رہا ہے, کہیں شباب میں روح قبض کر رہا ہے, کہیں بڑھاپے میں روح قبض کر رہا ہے. بچہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنی عمر کو بڑھا لے اور ایک دم جوانی کی عمر کو پہنچ جائے, اور بوڑھا جو ہے وہ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ وہ, کیونکہ جو بوڑھے لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں, تڑپتے ہیں. بوڑھوں سے پوچھیں جو بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے, جو اس فیز کے اندر داخل ہو گئے یا داخل ہونے والے ہیں, ان سے پوچھیں جب ان کے جسموں کے اندر درد ہوتی ہے, ہڈیاں ان کی چٹکتی ہیں اور دماغ ویسے کام نہیں کرتا اور جسم میں طاقت نہیں ہوتی, اور وہ دیکھتے ہیں کہ روز بروز ہم کمزوری کی طرف جا رہے ہیں. آپ لوگ اگر خود اس منظر کو نہیں دیکھتے تو اپنے ماں باپ کے ان مناظر کو دیکھ لیں آپ جن سے, اگر وہ بھی نہیں تو دادا دادی کے مناظر کو دیکھ لیں اگر وہ اس وقت موجود ہیں جن سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ چاہے کہ میں فوراً جوان ہو جاؤں تو وہ جوان نہیں ہو سکتا,
اور بوڑھا جو ہے وہ سوچتا ہے، تڑپتا ہے اپنے اندر، اپنے وجود کے اندر اپنی کمزوری کی وجہ سے لرز رہا ہوتا ہے. ٹانگوں میں وہ طاقت نہیں ہے، آنکھوں میں وہ بینائی نہیں ہے جو دوسرے یا تیسرے فیز میں تھی، کانوں میں وہ سنوائی نہیں ہے جو دوسرے اور تیسرے فیز میں تھی، وجود میں وہ طاقت نہیں ہے جب ایک پہلوان تھا بندہ. آج کمر جھک چکی ہے، جسم کام نہیں کر رہا، دل اندر سے ہر وقت ڈرتا رہتا ہے ابھی میرا بلڈ پریشر شوٹ نہ کر جائے اور کہیں اسی کے اندر ہی میرا ہارٹ فیل نہ ہو جائے، مجھے برین ہیمریج نہ ہو جائے. میں نے کئی لوگوں کو دیکھا بلڈ پریشر شوٹ ہوا وہیں برین ہیمریج ہو گیا، بلڈ پریشر شوٹ ہوا وہیں ہارٹ فیل ہو گیا، وہیں ختم ہو گئے. بلڈ پریشر شوٹ ہوا، میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا بلڈ پریشر کی وجہ سے ان کی کڈنیز فیل ہو گئیں، چند دنوں کے اندر ختم ہو گئی. جو ان سے بندہ لرزتا ہے اور وہ چاہے کہ میں جوانی کے عالم میں چلا جاؤں، جوانی کے دور میں چلا جاؤں، اس طاقت کے دور میں چلا جاؤں، تو وہ نہیں جا سکتا. جو ان سے تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر بعض لوگ ارذل عمر کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. آگے یہ فرمایا گیا وہ جو ناکارہ عمر کا ذکر کیا گیا اس کی طرف، جس طرح بچپن میں وہ کمزور اور بے علم تھے. چھوٹا بچہ جیسے کمزور ہوتا ہے اور بے علم ہوتا ہے، یہ تغیرات اس میں غور کریں تو آپ کو اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی. آپ کے اندر سے آواز آئے گی کہ کوئی ہے جو اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. اس نے آپ کو طاقت دی، جوانی دی، شباب دیا، اب دوبارہ سے اسی ناکارہ عمر کی طرف جا رہی ہو، اسی کی طرف لے کے جا رہے. جسم میں طاقت نہیں رہے گی، بچپن میں سمجھ نہیں تھی، عقل نہیں تھی. بوڑھوں کو دیکھ لیں کہ ان کی عقل، جو آپ اپنے دادا دادی کو دیکھیں، نانا نانی کو دیکھیں، جو بیماری کی ان سٹیجز کے اندر ہیں، ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے. ان کا دماغ کام کرنا فار ایگزامپل میں احمد کی بات کرتا ہوں، ان کی جو نانی ہے کراچی میں، اس وقت وہ بیماری کی ایسی سٹیج میں ہے کہ جسم اب پہلے آہستہ آہستہ چلنا شروع کیا، پھر باہر کمرے میں آ کر بیٹھ جاتی تھیں، اب وہاں پر بھی نہیں آ کر بیٹھ پاتی، اب 24 گھنٹے اپنی بیڈ روم کے اندر بیڈ کے اوپر، اور اب دماغ ان کی سوچ گم ہو چکی ہے. اب وہ پہچانتی بھی نہیں ہے کہ کون کھڑا ہوا سامنے، کون نہیں کھڑا ہوا سامنے. یہ وہ ارذل کیفیت ہے جس طرف کو لے کے جایا جاتا ہے. بچپن میں جیسے بچہ نہ سمجھ تھا، اب دوبارہ سے نہ سمجھی کی طرف. اب کچھ پتہ نہیں ہے کہ میرے سامنے کون ہے، میرا دوست ہے یا میرا دشمن ہے. اب آواز صحیح نہیں آ رہی، آنکھیں صحیح نہیں دیکھ رہی. بچہ لڑکھڑاتا تھا، اب دوبارہ سے لڑکھڑا رہی ہیں. اور جیسے بچے کے گرنے کا خطرہ تھا، ایسے ہی اب ان بوڑھوں کے گرنے کا خطرہ ہے. اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں، ہمارے دادا نانا وہ گر جاتی ہیں، کسی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے، کسی کا بازو ٹوٹ جاتا ہے، کسی کو اور نقصان ہو جاتا ہے جو ان سے. تو یادداشت کمزور ہو گئی اور دوبارہ سے بے علم ہو گئے. جیسے بچپن میں بے علم تھے، اللہ نے علم دیا، پروان چڑھایا، جوانی اور شباب دیا، اب دوبارہ سے کمزوریاں ساری جن سی ہیں. تو اب ان کی وہ ایک دن آئے گا کہ پھر وہ موت کے ساتھ مل جائیں گے، موت ان کے ساتھ آ جائے گی. جیسے جب نہیں تھے تو پیدائش اور زندگی ان کے ساتھ آ گئی. اب اور جب پیدائش آئی، پیدا کر دیا، اب اس کے بعد پھر ایک وقت آئے گا کہ موت آ جائے گی اور وہ موت کے ساتھ مل جائیں گے. اور یہ جو پھر 60 سال کے بعد کا پھر جو دور ہوتا ہے، 70 80 90 سال کا دور، اس میں پھر دوائیاں کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں. حکیم اپنی حکمت، طبیب اپنا علم اور ڈاکٹرز کا علم صرف ایک بہانے رہ جاتے ہیں. دوائیاں اثر نہیں کر رہی ہوتی، وہ ایک حد تک اثر کرتی ہیں، اس کے بعد تو صرف وہ ایک فارمیلٹیز ہوتی ہیں، پھر وہ دوائیاں اثر نہیں کرتی جون سی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس حالت کو پہنچنے سے پہلے
پچھلی آیات کے اندر آپ دیکھیں دودھ کی مثال کیوں دی گئی، مکھی کی مثال کیوں دی گئی، پانی کی مثال کیوں دی گئی، پھر اور پیچھے چلے جائیں درختوں کی، دریاؤں کی، میدانوں کی، پہاڑوں کی، قرآن کریم کی آیات کے اندر نشانیاں بیان کی گئی ہیں، اور پھر اس کے اوپر تفصیل بیان کی گئی ہے کہ کیوں نہیں غور کرتے، وقت یہ غور کرنے کا۔ آج جوان ہوں، آج جوانی ہے اور شباب ہے اور علم ہے اور طاقت ہے، آج ان چیزوں کو سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ وہ وقت دور ہی نہیں ہے جب دوبارہ ٹانگیں لڑکھڑانا شروع ہو جائیں گی، جسم میں طاقت نہیں ہوگی چلنے کی، لاٹھی پکڑ کے بھی چلنے کے قابل نہیں رہوگے، لوگ اٹھا کر بھی اس کے تب بھی نہیں چلنے کے قابل رہوگے کہ کوئی اٹھا کے تمہیں لے چلے جو ان سے۔ آج طاقت ہے، آج غور کرو، آج وقت ہے، آج غور کر لو جان سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو وجود بخشا ہے، حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھے، کتنی عجیب قدرت ہے اللہ کی، اور پھر اس وقت وہ تمہاری جان قبض کرے گا اور تمہیں زندگی کے بعد پھر موت دے گا۔ جب تم تھے ہی نہیں، وجود ہی نہیں تھا، تو تمہیں زندگی دے کر تمہارا وجود پیدا کر دیا، اور اب تمہیں پھر موت دے گا، اور پھر جب تمہاری وہ مدت پوری ہو جائے گی جو اس نے مقرر فرمائی ہے، پھر ہر دور میں، ہر فیز میں، بھلے وہ پہلا فیز ہے، بھلے وہ دوسرا فیز ہے، بھلے وہ تیسرا فیز ہے، بھلے وہ چوتھا فیز، کسی بھی وقت تمہاری موت کا وقت آ جانا ہے، تمہیں نہیں پتا، کسی بھی وقت تمہاری موت کا وقت آ جائے گا، تمہیں نہیں پتا چلے گا جون سے اس وقت۔ اور اس وقت سے پہلے اگر تمہیں وقت ہے، تمہارے پاس، تم موجود ہو، تم زندہ ہو، تو پھر تم اس وقت کے اوپر غور کرو۔ اس سے پہلے کہ تمہارے حواس ناکارہ ہو جائیں، تمہاری عقل جون سی ہے وہ سمجھنے کے قابل ہی نہ رہے، وہ پھر سے ایک چھوٹے سے بچے کی عقل میں تبدیل ہو جائے، ایک چھوٹے سے بچے کی عقل میں تبدیل ہو جائے۔ یہ جون سا چوتھا فیز ہے، 60 سال کے بعد کا جو فیز شروع ہونا ہے، 80 سال، 70 سال، 65 سال، 90 سے جہاں پر بھی جون سے، تو جہاں انسان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتا۔ بھائی اس نے اتنا علم، اتنی کتابیں، اتنا سارا کچھ پڑھا، مگر اب وہ پھر جون سے بچوں سے بھی زیادہ نادان، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ میں نے کپڑا کیسے پہننا ہے، وہ پہن ہی نہیں سکتا جون سے۔ جن بوڑھوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ ان سے پوچھیں، وہ اپنا کپڑا نہیں پہن سکتے، انہیں یاد ہی نہیں رہتا میں نے کپڑا کیسے پہننا ہے، ان کو یاد ہی نہیں رہتا، ان میں طاقت ہی نہیں ہے جون سی، طاقت ہی نہیں۔ میری اپنی والدہ جو آج سے چند سال پہلے بالکل صحیح چلتی تھیں، پھر آہستہ آہستہ کمزور ہوتے پھر چند مہینے پہلے آپ نے ان کو چلتے ہوئے دیکھا، پھر لڑکھڑا کر، پھر آہستہ آہستہ، پھر لاٹھی کے، پھر کرسی کے اوپر آ گئیں، ویل چیئر کے اوپر۔ آج وہ اپنے جسم کو موو بھی نہیں کر سکتی، 1 انچ بھی موو نہیں کر سکتی جون سی، اور اب چیزیں ان کو یاد بھی نہیں رہتی جون سی۔ یہ چیز، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے یہ جون سے یہ جو چیز، تو ان تغیرات کے اندر اللہ کی حکمت اور قدرت کے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ کے اندر یہ جو فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی تمہیں وفات دے گا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْضَ عِلْمٍ شَيْئًا، تو اور تم میں سے بعض کو ناکارہ عمر کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے تاکہ انجام کار وہ حصول علم کے بعد پھر سے کچھ نہ جان سکیں، حصول علم کے بعد جن سے۔ ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ نہایت علم والا اور بے حد قدرت والا ہے۔ اب مگر ایک یہاں نا ایک حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ یہ تو چیز اپنی جگہ ہے کہ عقل کے بعد پھر ایک وقت اور ایک فیز اور ایک دور ایسا آتا ہے کہ علم انسان کی عقل میں سے ختم کر دیا جاتا ہے،
وہ پھر سے ایک دوبارہ سے بچہ بن جاتا ہے. مگر وہ فرماتی ہیں کہ جس شخص نے قرآن کریم پڑھا ہے، جس شخص نے قرآن کریم پڑھا ہے، ارذل عمر کی حالت کو وہ نہ پہنچے گا، یعنی کہ علم کے بعد وہ علم سے بے علم کر دیا جائے، وہ بندہ نہیں پہنچے گا. یہ قرآن کی عظمت اور قرآن کی برکت ہے. جو بندہ قرآن پڑھتا ہے رات دن، جو بندہ قرآن سمجھتا ہے، قرآن کو سنتا ہے، اس کے متعلق انہوں نے فرمایا. بہرحال حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضور یہ دعا مانگا کرتے تھے، یہ دعا، اعوذ بک من البخل والکسل وارذل العمر، اے اللہ میں بخل سے بھی، سستی سے بھی اور نکمے پن کی عمر سے بھی، وعذاب القبر وفتنۃ الدجال، قبر کی عذاب سے اور دجال کے فتنے سے، وفتنۃ المحیا والممات، اور زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری پناہ چاہتا ہوں. یعنی وہ جو عمر جس کے اندر دوبارہ جا کے عقل زائل ہو جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس عمر سے بھی پناہ مانگتے تھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.